حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی سرگرمیاں، یہ ضرور آپ فرمائیے. تبلیغی انداز میں تو تھوڑی سی بات ہوئی، سرگرمیاں اس اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ لاہور ظاہر ہے چونکہ آپ کا مسکن رہا، لیکن اطراف میں جس انداز سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے تو آپ کا رنگ کیا ہوتا تھا، آپ کی مصروفیات، آپ کی جو صبح شام تھے وہ کیا تھے، اور پھر آپ کی ازواج کے بارے میں بتائیے، آپ کی اولادوں کے بارے میں بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی پاک ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں. یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہوتا ہے، بالخصوص حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ ہے لوگوں کو دین پڑھانا، اللہ پاک کے کلام کو بیان کرنا اور ان کا تزکیہ نفس فرمانا. اب آپ جانتے ہیں کیونکہ نبوت کا دروازہ حضور علیہ السلام پر بند ہو گیا، تو یہ ذمہ داری اب امت کی ہے کہ وہ حضور کے پیغام کو آگے پہنچائے. بلغوا انی ولو آیا کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو پیش حضرات رہتے ہیں، جو نفوس قدسیہ رہتی ہیں، وہ حضرات اولیاء رہتے ہیں. اور انہی میں اگر ہم بات کریں بالخصوص حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کا بھی یہ اعجاز رہا اور آپ کا بھی یہ انداز رہا کہ آپ نے بالخصوص لاہور میں جو وہاں پر چونکہ کفار زیادہ تھے، ہندو راجپوت زیادہ تھے، تو ان کو بھی آپ نے اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، ان کو اپنے مسند جو خانقاہ تھی اس کی مسند میں بیٹھ کر ان کو ارشاد اور توحید کی دعوت دی، اور ان کے جو قلوب تھے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، ان کو تطہیر کے عمل سے گزارا، اور یوں ایک کثیر تعداد میں خلق خدا آپ سے وابستہ ہو گئی. اور یہی آپ کی تبلیغی سرگرمیاں تھیں کہ جس میں آپ کی ملاقات حضرت سید عبد القادر ثالث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتی ہے. یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ملاقات کے بعد جو آپ کے کردار، آپ کے اقوال اور آپ کی افکار سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اپنی شہزادی، اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ ثانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف کلا بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقد مسنونہ آپ کے ساتھ منعقد کر دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ تبلیغی سرگرمیاں جو ہے آپ کا کردار بھی ظاہر کر رہی ہیں. اور پھر آپ جب ان کے یعنی حضرت اگر ہم بالخصوص آپ کی آئلی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں تو آپ نے پہلے جو ہے جو آپ کا نکاح ہوا وہ حضرت فاطمہ ثانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا. اچھا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو دیکھا جائے تو ایک بائی برتھ شرافت اور کرامت سے مزین رہی ہیں. یعنی آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی وہ مقام اور اعزاز عطا ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی ولایت آپ کو عطا فرمائی ہے. اور پھر جب آپ کو آپ کے وطن پاک سے حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دو شہزادے اللہ پاک نے عطا فرمائے، حضرت سید صفی الدین اور حضرت سید بہاؤالدین. اسی طرح آپ نے بعد میں ایک اور عقد بھی فرمایا، اور وہ جو عقد فرمایا تھا وہ ایک مسلمان راجہ تھے، ان کی بیٹی حضرت جو نورنگ بی بی جو ہیں ان سے آپ کا نکاح ہوا، اور ان سے آپ کی جو اولاد ہوئی وہ ہوئی سید شہاب الدین نہرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا، یہ شہاب الدین نہرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نہرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نہرہ کا مطلب ہوتا ہے شیر. اچھا، اب چونکہ ان کی ایک کرامت شیر کے ساتھ منسوب ہے، تو اس بنا پر ان کو یہ لقب حاصل سنا دینا سر دستار. تو وہ عرض یہ ہے کہ حضرت جیسے کہ ماقبل میں ذکر ہوا کہ کسی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر سید ہے تو بھائی ذرا آگ پر اپنے آپ کو کھڑا ہو کے تو دکھائیے کہ آپ کو جلاتے ہیں یا نہیں. تو اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے دور میں پیش ہوا کہ جب وہاں کا ایک حاکم نام کا بندہ تھا، سید شاہ حاکم نام کا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج کے دور میں کوئی بھی سید صحیح النسب نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو میری یہ 3 شرائط جو ہے وہ پوری کر کے دکھائے، اگر 3 شرائط پر وہ پورا اتر جاتا ہے تو میں جب جا کے اس کو سید مانوں گا، صحیح النسب مانوں گا. اچھا، وہ شرائط کیا تھی؟ وہ شرائط یہ تھی کہ وہ شخص جو سید کہلانے کا دعوے دار ہے وہ شیر کو جو پنجرے میں موجود ہے باہر نکال دے. دوسری شرط یہ ہے کہ لکڑی کا ایک نشتر بنائے اور اس سے لوہے کی زنجیر میں سوراخ کر دے. اور اسی طرح
ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ جو تندور جو ہے یعنی جو تندور ہے وہ اس میں کھڑا ہو اور اس کا بدن اس کو آگ نہ جلائے، جلتے ہوئے تنور میں، جلتے ہوئے تندور میں۔ تو بہرحال جب پہلی شرط کی بات آتی ہے تو حضرت شہاب الدین نہرہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹریٹ اوے اس پنجرے میں جاتے ہیں، اور بزرگوں نے بات بیان فرمائی، سیرت نگاروں نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس شیر کو آپ وہاں سے بآسانی باہر نکالتے ہیں۔ تیرا کیا کام ہے یہاں پہ؟ شیر سے باقاعدہ آپ کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بات آگے کہ جد کا معجزہ تھا، وہ جو گھوڑا جو ہے وہ جو قابو نہیں آ رہا تھا، اور صحابہ بڑے پریشان تھے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، اور مطلب عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ قریب مت جائے گا، تو وہ تو سرکار کے جاتے جو ہے وہ فوراً آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے قدمین شریفین میں گر گیا تھا۔ وہ معجزہ تھا، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے کہ شیر سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ تیرا مقام نہیں ہے، تیرا کام نہیں کہ تو پنجرے کے اندر ہو، چل جا اپنی راہ لے، تو شیر جو ہے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ہی کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے زور بازو سے وہ نشتر بنا لکڑی کا کہ جس نے لوہے کی زنجیر کے اندر سوراخ کر دیا، اور پھر اسی طرح جب آپ کی یہاں پہ آگ میں جانے کی باری ہوئی تو کہا کہ ہمارا مقام و مرتبہ تو ورا ہے، ہمارے جو خادم ہیں جو ان کا نام شفیع تھا، کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی جائے گا میرا رومال لے کر تو آگ اس کو بھی نہیں چھوئے گی۔ تو تاریخ دانوں نے دیکھا کہ جب آپ کے خادم بھی جاتے ہیں آپ کا رومال لے کر، آپ کے تبرک لے کر، تو آگ آپ کو بھی نہیں چھوتی۔ یوں آپ کی کرامت ظاہر ہوئی اور آپ کا ایک وصف جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔